سحری اور افطاری میں ایسی کون سی غذا ہم لیں گے تو ہمارا پورا دن بہت اچھے سے گزر سکتا ہے؟ اب آپ کو دو کھانوں پہ جب آپ نے اتفاق کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر بیمار ہوتے ہیں. پھر یا ڈائٹ کے والے سے آپ نے بات کی, ڈائٹ کے والے سے سب سے اہم جو چیز ہے اس میں, اور اگر بھوک رات کو لگتی ہے تو آپ دودھ کے ساتھ کوئی, تو ہم افطار میں ایسا کون سا مشروب لے سکتے ہیں جس سے ہمارے معدے کو سکون ملے اور ہمیں پیاس سے بھی بچائے؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ نکاحت کمزوری محسوس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, تو وہ سر کیونکہ اکثر روزہ رکھتے رکھتے نا جسم میں بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے اور بڑا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا؟ ہمارا جو ہضم ہے وہ 3 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے میں چلا جائے گا. تو آپ نے ہم سے ایک ایسا مانگا ہے کہ کوئی ایسا ٹوٹکا جس سے بندہ انرجیٹک رہے, ایکٹیو رہے, تو وہ 3 چیزیں. تو سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سحری اور افطاری میں ایسی کون سی غذا ہم لیں گے تو ہمارا پورا دن بہت اچھے سے گزر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری افطاری میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا سال ہم لوگ 360-65 دن بدپیزیاں کرتے ہیں, بے اعتدالیاں کرتے ہیں. تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے کوئی 15-20 دن یا 1 ماہ پہلے, جیسے نبی مہربان شوال میں استقبال کرتے تھے, شعبان میں رمضان کا استقبال کرتے تھے, وہ استقبال یہی تھا کہ روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہم مینٹلی طور پہ تیار ہو جائیں کہ آگے روزے آ رہے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنی ڈائٹ پلان کرنا ہے. ہمارے یہاں لوگ ایٹ دی اینڈ, یعنی کہ ہم آپ دیکھیں نا 4 سے 5 میل آج کل ہمارے روٹین میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ناشتہ بھی ہم کرتے ہیں, دوسرا ہم برنچ بھی کر رہے ہیں, لنچ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سپر ٹائم ہے, پھر رات کا ڈنر ہے, پھر ایک آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ جو بیڈ میل ہے جس میں برگر شوارمے پیزے آرڈر ہوتے ہیں. تو جب اتنے کھانے ہم کھاتے ہیں اور پھر اب آپ کو 2 کھانوں پہ جب آپ نے اتفاق کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر بیمار ہوتے ہیں, پھر یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو پہلا کنسیپٹ تو یہ ہے, یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو ہم کمزور نہیں ہوتے بلکہ ہم نارملائز ہوتے ہیں. ہم چونکہ حدود سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں, تو جب ہم حد میں آتے ہیں تو ہم اس کو کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے, ہمارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے اور انرجیٹک ہوتی ہے. ڈائٹ کے والے سے آپ نے بات کی, ڈائٹ کے والے سے سب سے اہم جو چیز ہے اس میں کوشش کی جائے کہ فائبر زیادہ لیا جائے, چونکہ ہماری 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے, اور دوسرے نمبر پہ پانی کے انٹیک, اس کی پوری ایکسرسائز کی جائے کہ افطاری کے بعد سے لے کے سحر تک ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی اگر آپ دیکھیں 7 کو تقریباً کوئی 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بعد ہفتہ ملتے ہیں آپ کو, جس کے اندر آپ جو ہے نا بلکہ اس سے کم ہی ملتے ہیں. اس میں آپ نے 10-12 گلاس پانی پینا ہے لازمی. ایک تو جو لوگ کھانا جیسی روزہ کھولتے ہیں اور 3-3 4-4 گلاس پانی پی کے پیٹ پھلا لیتے ہیں, وہ بہت غلط ہے. 1 گلاس میکسیمم پانی پئیں, اس کے بعد آدھے گھنٹے کے وقفے سے آپ پانی سحر تک پیتے رہیں, 2 گھونٹ پیتے رہیں. تراویح میں اگر آپ نماز میں ہیں تو آپ اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھ لیں, اس دوران آپ پیتے رہیں. تو یہ ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے. اور اگر ہم اسکیجول بتائیں کہ سحری میں آپ اپنے کھانوں میں دہی کا لازمی استعمال کریں, یعنی آدھ پاؤ ہو جائے, 1 پاؤ ہو جائے دہی. جن لوگوں کو بلغم ریشہ ہے وہ دہی کے ساتھ کالی مرچ یا پودینے کی چٹنیاں بھی گھر میں بنی ہوتی ہیں, تو آدھ پاؤ دہی میں 2 چمچ آپ پودینے کی چٹنی ملا کے جو بھی کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کھائیں. اس سے آپ کو گیس نہیں ہوگی, تبخیر نہیں ہوگی, بلوٹنگ نہیں ہوگی, اور آپ کا سر بھاری نہیں ہوگا. اور ناشتہ جو سحر ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سبزیاں بھی لیں, فائبر بھی لیں. مثلا آپ جو موسمی سبزی ہے, ٹنڈے ہیں, کدو ہیں, توریاں ہیں, شلجم ہے, مارو گوشت ہے, یہ ساری وہ چیزیں جس میں فائبر ہے. گوشت بھی آپ کھائیں, قیمہ کھا سکتے ہیں, لیکن ڈیلی بیس پہ آپ مرغن چیز کھائیں گے تو آپ کی تیزابیت زیادہ بنے گی اور آپ کو پیاس زیادہ لگے گی. اور دوسری جو افطار میں ہے, افطار کے اندر میں عموماً اپنے ناظرین سننے والوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں افطار کے ٹائم 1 میل لینا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم افطاری بھی پیٹ بھر کے کرتے ہیں, یعنی کہ افطاری کے اندر دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں ہماری. ہم فروٹ چاٹ بھی کھا رہے ہیں, پکوڑے سموسے بھی کھا رہے ہیں, دہی بلے بھی کھا رہے ہیں, اور وہ پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر 15-20 منٹ بعد دوبارہ پھر دنیا کے کھانے شروع. تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے, اور یہیں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو 1 آپ میل لیں, آپ اسی ٹائم پہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں, افطار اب جب کر رہے ہیں تو آپ 5-10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں. بے شک 5-10 منٹ بعد, ویسے بھی مساجد میں بھی اگر آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے تو عام دنوں کی نسبت جو رمضان میں نماز ہوتی ہے 15-20 منٹ کا وقفہ ڈلتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ڈائریکٹ روٹی استعمال کریں, کھائیں, اور اس کے ساتھ اگر گھر میں دہی بلے بنے ہیں یا پکوڑے بنے ہیں تو وہ چیزیں آپ اس کے ساتھ استعمال کر لیں, تاکہ ایک ہی ٹائم میں دیکھیں. اس کا بھی ایک کیا کنسیپٹ ہے, جب آپ
کھانا کھاتے ہو, کھانے کے فوری بعد آپ کی باڈی میں ہائیڈروکلورک ایسڈ بنتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ کے کھانے کو ہضم کرتا ہے. اب آپ کا برین, آپ کی باڈی کے آرگن آپ کے ہاضمے کی طرف لگ گئے, اور جیسے ہی آپ وقفہ ڈال کے 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں, تو وہ جو ہاضمے والا پروسیجر ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے دوبارہ انٹیک جو میکانزم ہے اس کی طرف باڈی چلی جاتی ہے, اسٹمک چلا جاتا ہے, وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا سمپل سا کلیہ ہے. اگر آپ جو لوگ سحر میں اور افطار میں یہ 2 کھانے, اور اگر بھوک رات کو لگتی ہے تو آپ دودھ کے ساتھ کوئی پنجیری لے لیں, آپ دودھ کے ساتھ کھجور لے لیں, آپ چھواروں لے لیں, بادام لے لیں, رات کے ٹائم ہلکا پھلکا سے لے لیں. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا چل رہی ہے کہ افطاری کے جب آپ نماز تراویح پڑھ کے آتے ہیں تو شدید بھوک لگتی ہے, تو آپ اس ٹائم پھر کچھ نہ کچھ ایسی ہیوی چیز کھا لیتے ہیں, بھاری چیز کھا لیتے ہیں, جس سے آپ کو پھر سحر میں جو ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے. پھر اس ٹائم آپ, تو میں کہتا ہوں کہ ایک میکنزم کے تحت اور ایک اسکیجول کے تحت جب آپ ڈائٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک ہیلتھی جو ہے نا صحت بھی پائیں گے, اور رمضان بھی آپ کا اچھا گزرے گا. اچھا سر, اب ایسا ہے کہ اس بار کیونکہ رمضان سردیوں میں آ رہا ہے, تو ہم افطار میں ایسا کون سا مشروب لے سکتے ہیں جس سے ہمارے معدے کو سکون ملے اور ہمیں پیاس سے بھی بچائے وہ؟ دیکھیں, بحیثیت مجموعی تو آپ کا جو سادہ پانی ہے یہ بہترین چیز ہے. میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ریڈ شربت پیتے ہیں, کوئی بھی کمپنی کا ہم پیتے ہیں, مشروب پیتے ہیں, تو یہ جتنے بھی ہیں, جب آپ آئلی چیزیں, تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتے ہیں کہ اگر آپ پکوڑوں سموسوں کے بغیر رمضان گزاریں تو یہ تو ناممکن ہے. اس میں چاہے عام پیشنٹ ہوں یا جو نہیں بھی پیشنٹ ہیں, سب کے لیے رمضان کی وہ برکتیں ایک اور اس کے انوار و تجلیات اپنی ہیں. تو میں کہتا ہوں سادہ پانی بھی بیسٹ ہے, لیکن نمکین شکنجبین بیسٹ چیز ہے. دیکھیں, جب آپ 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, آپ کے اندر نمکیات کی کمی ہوتی ہے, آپ کے اندر ہائپوگلیمیٹک جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں, جس میں آپ کے ڈائبٹیز لیول, شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے. جی. اس صورت میں مین چیز تو کھجور ہے, اور کھجور کے ساتھ آپ نمکین شکنجبین پی لیں. یا میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ نکاحت کمزوری محسوس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, تو وہ دودھ کے اندر سردائی ٹائپ کچھ بادام, کشمش اور یہ بھی موسمی نٹس ہیں, چونکہ آج کل موسم آپ کو پتہ ہے ٹھنڈا ہے تقریباً, تو آپ دودھ کے اندر وہ سردائی ٹائپ بنا کے وہ استعمال کریں. اس کا 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ خشکی ظاہر کرے گا, تراوٹ بحال ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی کو پورا کرے گا. اور نمبر 3, بہترین فائبر ہے. آپ کو پتہ ہے رمضان کے جب روزے رکھتے ہیں تو کھانا پینا ایک کافی لمبی فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کے اندر انٹسٹائن کی جو موومنٹ ہے, جس کو ہم پیراسٹیٹک موومنٹ کہتے ہیں, قوت دودیہ کہتے ہیں, وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. تو جب آپ فائبر لیتے ہیں تو ان لوگوں کو جنہیں سویئر کانسٹیپیشن رمضان میں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے. تو اس میں انشاءاللہ ان کی کانسٹیپیشن بھی ریلیف ہوگی, اور پلس ان کو انرجی بھی ملے گی. اور جو دودھ میں سردائی کا جو کانسیپٹ ہے, سردائی ایک نام لے رہا ہوں, بیسیکلی جو موسمی نٹس ہیں آپ اس کو گرائنڈ کر کے اور دودھ کے ساتھ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, تو جسٹ لائک کوئی جیسے آپ وہ کوئی ہمارے تلبینہ تیار ہوتا ہے, تو 1 چمچ دودھ میں ملایا اور وہ پی لیا آپ نے, تو بہترین ذائقہ ہے. بچے بھی, وہ ڈیلیشیس بڑا ٹیسٹ ہے, بچے بھی لے سکتے ہیں, بڑے بھی لے سکتے ہیں. اچھا سر, کیونکہ اکثر روزہ رکھتے رکھتے نا جسم میں بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے اور بڑا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی جسم کو بھی جو ہے وہ اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں, ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, اور ہماری روٹین بھی بہت اچھی رہے, تو اس کے لیے ہم لوگ ایسا کیا ٹوٹکا اپنائیں؟ دیکھیں, میں نے شروع میں بھی یہ عرض کیا کہ جب روزے آتے ہیں نا, ہم 15-20 دن پہلے ابھی اگر اس کی ایکسرسائز شروع کر لیں نا, تو ہم یہ نکاحت کمزوری میں نہ جائیں. ہم لوگ, ہماری باڈی ایڈکٹ ہو جاتی ہے کہ وقفے سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا آپ کے وقفے سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس جو ہے نا وہ باڈی میں جائے. لیکن انفارچونیٹلی رمضان کے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا نا افطاری کے اوپر اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لیں. یعنی جب ہم بہت سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ, یعنی آپ دیکھیں نا شریعت مطالعہ کے اندر ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کے 3 حصے پورشن بنانے ہیں. ایک حصہ آپ نے غذا کا رکھنا ہے, پیٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک حصہ آپ نے ہوا کا رکھنا ہے, اور ایک حصہ پانی کے. اب مجھے بتائیں کہ جو پانی والا حصہ ہے یا جو ہوا والا حصہ ہے, اس سے بھی ہم غذا کو کور کر لیتے ہیں. اب ہمارا کھانا یہاں آ جاتا ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا کہ ہم بھاری بوجھل طبیعت ہوگی, اور ہمارا جو ہضم ہے وہ 3 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے میں چلا جائے گا, تو وہاں سستی اور کاہلی آتی ہے. تو بہتر چیز تو یہ ہے کہ آپ, اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ قدرتی چیزوں سے ہم نے انحراف کر لی ہے. ہم نے مثلا کیچپ ہے, مایونیز ہے, ایسی چیزیں بہت ہمارے کھانوں پہ ہوتی ہیں. ہم گھروں کے اندر, ہماری خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر دوبارہ سے وہ ٹرینڈ ہونا چاہیے جو پرانے, جو ہماری بزرگ خواتین جو گھروں میں دسترخوان کو
کی زینت چیزیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ چٹنی ہوتی تھی پودینے کی, آم کی چٹنی بنتی تھی, فالسے کی چٹنی بنتی تھی, گرین چلی گھر میں بنتی تھی. اب آج کل جب قدرتی چیزوں کو ہم نے پیچھے کر دیا, کیمیکل نے ان جگہوں کو لے لیا, تو وہاں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ نے ہم سے ایک ایسا مانگا کہ کوئی ایسا ٹوٹکا جس سے بندہ انرجیٹک رہے, ایکٹیو رہے. تو وہ 3 چیزیں, 3 کھجور آپ نے افطار میں بھی کھانی ہے, 3 کھجور آپ نے سحر میں بھی کھانی ہے. یعنی ہمارے یہاں روزہ کھولتے ہوئے تو ہم کھجور کھاتے ہیں, سحری میں نہیں کھاتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 3 کھجوریں آپ نے سحری میں بھی کھانی ہے بطور میٹھا, تو آپ بالکل ایکٹیو رہیں گے. اور کھجور اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ٹوٹل باڈی کی جو نیوٹریشن ہے, اس میں نیچرل زنک پایا جاتا ہے, B12 پایا جاتا ہے, اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے. تو یہ آپ کی تمام نیوٹریشن امیونٹی کو انہانس کرتی ہے. تو جب آپ ریگولر بیس پہ یہ کھجور کا استعمال کریں گے تو امیونٹی بھی اچھی ہوگی, اعصابی نظام بھی بہتر ہوگا. اور چڑچڑاپن کیوں آتا ہے؟ چڑچڑاپن 2 وجوہات سے آتا ہے. ایک, آپ کے اندر جب پانی کی کمی ہوتی ہے اس صورت میں آپ کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے. تو آپ نے پانی کی اپنا جو انٹیک ہے اس کو تو 10-12 گلاس پورا کرنا ہے. دوسرا چڑچڑاپن یہ آتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی رمضان میں. عموماً ہم زیادہ تر لوگ جو پرائیویٹ جاب بھی کرتے ہیں وہ بھی راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, اور کیا ٹائم ہوتا ہے کہ صبح فجر کے بعد وہ سوتے ہیں تو 2, 2.5, 3 گھنٹے اٹھے, اور پھر پورا دن آپ کو پتہ ہے روزہ رکھ کے کیفیت ایسی ہوتی ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک اگر اسپرچولی طور پہ دیکھیں تو شیطان ہم جو ہے بیسکلی قید تو ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے کو روزہ کھولنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے بہت غصہ آتا ہے. یعنی وہ کیفیت اس کی الگ ہوتی ہے. ایک تو اس کو یہ ہوتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے, دوسرا اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی شاید وہ بھوک کی وجہ سے وہ اندر کا میکینزم ایسا ہوتا ہے. اچھا, وہ زیادہ تر جن لوگوں کا جگر فیٹی ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 1 لیور فیٹی کامن ہے, جبکہ یہ ڈیزیز ہے. یعنی گریڈ 1 کو ہم بادر ہی نہیں کرتے کہ یار کوئی نہیں, گریڈ 1 ہے. گریڈ 2 اور گریڈ 3 دیٹ واز ویری ڈینجرس فار جنرل ہیلتھ. تو گریڈ 3 اور گریڈ 2 یہ کامن لیور فیٹی چاہ رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ 4 بجے کے قریب عصر کے بعد آپ کی اندر کی تمام ویلیوز, اپنا ہارمونز وغیرہ بالکل نارملائز ہو جاتے ہیں, تو جگر آپ اس کو کھو پڑتی ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ایکسیس فیٹس ہے, جب آپ کی آخری گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر جو اندر کی زیادہ شوگر ہوتی ہے نا, وہ گلوکوجن میں کنورٹ ہوتی ہے اور آپ کو انرجی پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کا نظام ہے کہ انسان کا ایک سسٹم ہے. اصل میں پھر وہی بات بار بار کرتا ہوں, ہم لوگ اتنی بے ترتیبی سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ جب ایک اللہ پاک نے سال بعد ایک ترتیب ایک کمپائل کرنا چاہتے ہیں, یہ جو 1 سال کے روزے ہیں نا, یہ ہمیں اللہ پاک نے نعمت دی ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر احسان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر تحلیل, تدلیل, تعدیل یہ عمل کیا جائے. یہ طب کے اندر یہ وہ عمل ہے جس کے اندر آپ کے ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل, آپ کے اندر آپ کے ہارمونل ڈس بیلنس ہیں تو وہ بیلنس, آپ کے اندر ہائپوتھیلیمس, پیٹیوٹری گلینڈ, یا آپ کے جو جتنے غدود ہیں, تھائرائڈ ہیں, یا فیمیلز کے جتنے معاملات ہیں وہ, یا میلز کے جتنے غدودی نظام ہیں, ان کو بیلنس کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پوری دنیا میں اس کا جو ہے نا بول بالا ہے. اور پھر ایک چیز اور بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر جو آنتوں کے اندر جب آنتڑیاں, ایک ہوتا ہے کولائٹس, ایک ہوتا ہے السر, یعنی بہت زیادہ جب کمپلیکیشن ہو جائے تو آنتڑیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں پہ ایک ریسرچ ہوئی تھی, انہوں نے تقریباً 150 پیشنٹس ایسے تھے جن کو ہم اس کو حرف عام میں روزہ کہیں گے, کہ انہوں نے 20 سے 22 گھنٹے کی ان کو فاسٹنگ شروع کروائی. تو وہ پیشنٹ جن کا پوری دنیا میں کسی میڈیسن نے اثر نہیں کیا, وہ فاسٹنگ سے ٹھیک ہو گئے. یہ ریسرچ ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں, اس کے اوپر ٹرائل ہوئے تھے, اس کا ریفرنس بھی موجود ہے. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں روزے دے کے ہم پہ احسان اس لیے کیا ہے کہ پورے 365 دن ہم کتنی بدپیزیاں کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا لائف سٹائل ہمارا سیڈنٹری ہے, دنیا جہاں کی بدپیزیاں کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے زہر ہے, ہم اس کو پیسوں سے خرید کے کھا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز میں ہمارا فائدہ نہیں ہے, لیکن زبان کے چسکے کے لیے, ذائقے کے لیے ہم وہ کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رات کی نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ہم اپنے ذوق و شوق کے لیے یا اپنے آپ کو ایک وہ فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے موبائل دیکھتے ہیں, یا راتوں کو گپ شپ مارتے ہیں. پوری رات وہ وقت گزار لیتے ہیں جس میں آپ کے اندر وہ کیمیکل بنتے ہیں جو آپ کی لائف, یعنی جسے آپ کہہ لیں لانگ جیوٹی, یعنی آپ کی جو عمر درازی ہے, عمر آپ کی جس میں بڑھتی ہے, وہ تمام ہارمونز جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں, ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے اللہ پاک نے, سمجھ لیں کہ اگر یہ روزے ہم پر فرض نہ ہوتے تو شاید ہماری اتنی عمریں بھی نہ ہوتی. ہم 30-35 سال کی عمر میں ہر بندہ دنیا سے کوچ کر جاتا. یہ روزہ ہی ہے جب مسلمان روزہ رکھتا ہے, اور الحمدللہ اسی وجہ سے مسلمانوں کی عمریں
باقی جو قومیں ہیں ان سے کمپیریٹیولی زیادہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شریعت مطہرہ کے وہ فرائض جس میں اللہ پاک نے بنی و انسان کے لیے خیر رکھی ہے، ہم اس کو اپنا فرض، اپنا فریضہ اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہتمام کر کے ایک اچھی صحت پاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا، رمضان میں کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایک تو روزہ رکھ کے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے دل بہت گھبراتا ہے اور سر میں پورا دن بہت درد رہتی ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں گے آپ؟ وہ میں نے عرض کیا کہ ہم نمکیات کی کمی کی وجہ سے بھی سر درد ہوتی ہے اور ایمونیا لیول باڈی میں بڑھتا ہے۔ ایمونیا لیول کے لیے ہمارے پاس بڑی ایک بہترین چیز ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جن لوگوں کو بہت زیادہ سر درد رہتا ہے وہ تقریباً کوئی افطاری کے بعد زیرہ سفید ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، دا کچن ریسیپی، آدھا چمچ یا 1 چمچ آدھے گلاس یا 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں، 3-4 گھنٹے کے بعد 12-1 بجے یا سحری کے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ اس کا پانی چھان کے پن کے پی لیں، تو اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو ہیڈیک ہوتا ہے ان کا ہیڈیک نہیں ہوگا، اور ایمونیا لیول ان کی باڈی میں جو بہت بڑھ جاتا ہے، خالی پیٹ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر ایسڈ ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسڈ جو ہے نا پی ایچ اس کی نارمل رہے گی اور جس کی وجہ سے آپ کو ہیڈیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آپ سے آخری سوال یہ کہ کن کن امراض میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہے روزہ؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، چونکہ یہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہر ایک کو منع کرتے ہیں، بس حکیم صاحب سے ہم سن لیں کہ روزہ نہ رکھیں تو بس ہماری موجی ہوگی۔ تو صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم ہیں، وہ جن کے گردوں کے امراض ہیں، یو ٹی آئی کی جنہیں انفیکشن ہے یا جنہیں کڈنی میں سٹون ہے، کرسٹل آکزولیٹ ہیں، سیکریشنز ہے، ان کے لیے ممنوع ہے۔ تو جن لوگوں کے گردوں کے امراض ہیں، یعنی آپ بات فالو کر گئی ہوں گی کہ جن کو پتھری ہے یا جن کو ہر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا ہے یا جن کو پیشاب میں جلن ہے، تو ان لوگوں کے لیے روزہ ہم ممنوع کہتے ہیں کہ وہ نہ رکھیں۔ 2-3 دن میں آپ میڈیسن کھائیں، جب آپ بہتر ہو جائیں گے پھر آپ روزہ رکھیں، اور اگر بہت ضروری روزہ رکھنا ہے تو پھر ہفتے میں 2 دن جو ہے نا وہ گیپ ڈالیں اور اس کے 3 دن روزہ رکھیں، 1 دن گیپ، 3 دن روزہ رکھیں، 1 دن گیپ۔ دوسرا، شوگر کے جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں جن کے اندر بہت سویر بھوک لگتی ہے اور کھو پڑتی ہے، اور بعض اوقات ایک دم جب وہ نہ کچھ کھائیں تو ان کی جو شوگر ڈاؤن جاتی ہے، تو جو شوگر کا بڑھنا ہے اس سے زیادہ خطرناک شوگر کا ڈاؤن ہونا ہے، وہ انسان کو فوری طور پہ نہ کمپلیکیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ٹائپ 2 کے لوگ اپنی انسولین، اپنی میڈیسن کو اپنے رمضان کے اسکیجول سے یا اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو اس میں وہ لوگ میں جن کو بزرگ کہتا ہوں، جنہیں اللہ پاک نے رعایت بھی دی ہوئی ہے کہ جو بزرگوں کو اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے جگہ کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں، نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا وہ امراض جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی بہت ویک ہے، انہیں چکر آتے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، یا ان کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ وہ ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے ہیں، تو جنہیں کینسر ہے یا جنہیں کوئی اور ایسا کمپلیکیٹڈ آٹو امیون ڈیزیز جیسے مسائل ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوائیں۔ باقی تمام لوگ، یہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو شعور اجاگر کر دوں کہ جو لوگ معدے کے مریض ہیں، جو لوگ جگر کے مریض ہیں، جو لوگ ہارمونل ڈسبیلنس کے پیشنٹ ہیں، یا جو لوگ الرجی کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے روزہ تیر بہدف چیز ہے۔ یعنی ہمارا یہ روحانی طور پہ ہمیں صرف فیضیابی نہیں دیتا، ہماری جسمانی کئی بیماریوں کا حل بھی روزہ ہے۔